السلام علیکم۔ نیچے اب کے لیے رجب الرجب کے موقع پر ناظرین کے لیے ایک متاثر کن عملی اور روحانی موٹیویشنل مضمون پیش ہے۔ اندازن تحریر دوستانہ، دل کو لگنے والا اور عمل کے قابل کوشش کی ہے کہ مضمون حوصلہ افزا رہنمائی دینے والا اور آسانی سے عمل میں لانے کے قابل ہو۔ پڑھیں، سنیں اور جسے مناسب سمجھے شیئر کریں۔ رجب الرجب ناظرین کے لیے ایک موٹیویشنل پیغام۔ رجب الرجب وہ مقدس مہینہ ہے جو بشریت کو خود احتسابی اصلاح نفس اور الہی قربت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کیلنڈر کا حصہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے، فرصت، نیا آغاز اور زندگی کو درست سمت دینے کا نظام۔ وقت اگر اب ناظرین کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ موقع بہترین ہے کہ اب دلوں میں امید جگائیں، لوگوں کو عمل کی دعوت دیں اور انہیں چھوٹے مگر پائیدار قدم اٹھانے کی ترغیب دلائیں۔ اس مضمون میں ہم رجب الرجب کے معنوی رخ کو سمجھ کر عملی، روزمرہ اور ذاتی تبدیلی کے لیے راستے، منصوب عمل، مثالیں اور موٹیویشنل الفاظ پیش کریں گے تاکہ ہر ناظر اپنا مقصد واضح کرے اور اس مہینے کو زندگی بدلنے والا مرحلہ بنا لے۔ ایک رجب کو سمجھنا، فرصت، صفائی اور نیا آغاز۔ رجب ایک ایسا وقفہ ہے جب انسان کھڑے ہو کر خود کو دیکھ سکتا ہے، اپنے خوف، عادات، رشتوں اور منصوبوں کو۔ ہر دن ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور رجب ایک باب ہے جسے آپ نیا لکھ سکتے ہیں۔ یہ پیغام ناظرین کے لیے آسان اور سیدھا ہونا چاہیے۔ ماضی کے گناہوں سے شرمندہ نہ ہوں، پچھلا وقت واپس نہیں آتا مگر آپ کا فیصلہ آج تبدیلی لا سکتا ہے۔ چیوٹی قدم بڑا فرق لاتے ہیں۔ ایک نفلی نماز، ایک سچی معافی، ایک صدقہ، ایک روزانہ چند آیات پڑھے، نام قسط مقرر کریں۔ میں رجب میں روزانہ قرآن کے 5 رکوع نہیں پڑھوں گا، جیسی غیر حقیقت پسندانہ چیزوں کی جگہ۔ میں روزانہ کم از کم 5 منٹ قرآن پڑھوں گا، جیسی عملی چیز رکھ دو۔ دل میں امید جگائیں، الفاظ اور اندازن بیان۔ جب آپ ناظرین سے مخاطب ہوں تو اندازن بیان نرم، متحرک اور متاثر کن ہونا چاہیے۔ شروع میں ہلکی سی کہانی مثال دیں۔ ایک آدمی نے رجب کے پہلے دن فیصلہ کیا، وہ کہانی دل میں بس جاتی ہے۔ مثبت زبان استعمال کریں، مت کرو کی جگہ آج سے یہ کرنا شروع کرو کہ چیوٹی چیلنجز دیں۔ آج اور کل صرف 2 لوگوں کے لیے دعا کریں۔ لوگ آسان وعدے پورے کرتے ہیں، پھر بڑے کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ 3 عملی رہنما، روزانہ کا نقش قدم، روز نامچہ۔ لوگ عمل چاہتے ہیں، نصیحت نہیں۔ رجب کے لیے ایک سادہ روز نامچہ دیں جسے ہر ناظر اپنائے۔ 1 الف، صبح کی شروع 5 منٹ شکر اور نیت، اللہ کا شکر ادا کریں، دن کے لیے نیت کریں۔ 2 بے، نماز و ذکر، فرض کے بعد کم از کم 10 منٹ ذکر قرآن پڑھیں، اگر ممکن ہو تو صبح سویرے۔ 3 جیم، ایک نیک عمل، روزانہ کم از کم ایک اچھا کام کریں، کسی کی مدد، مسکراہٹ، صدقہ۔ 4 دال، خود احتسابی، رات کو 5 منٹ غور کریں، آج میں نے کیا اچھا کیا، ایک چیز بہتر کرنے کی کوشش کل کریں۔ 5 ہے دعا، دن کے آخر میں خاص طور پر رجب کی دعا، اپنے مقاصد اور کمزوریوں کے لیے اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ یہ روز نامچہ سادہ، قابل عمل اور مستقل رہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ناظرین کو بتائیں کہ مستقل مزاجی چند بڑے اعمال سے زیادہ مؤثر ہے۔ 4 نوجوانوں کے لیے پیغام، توانائی کو سمت دے۔ نوجوان طاقتور ہوتے ہیں مگر سمت درکار ہوتی ہے۔ رجب نوجوانوں کے لیے بہترین وقت ہے، چھوٹے مگر معنی خیز اہداف مقرر کریں۔ علم حاصل کرنا، والدین کے ساتھ بہتر رویہ، روزانہ مطالعہ، اپنے وقت کا شیڈول بنائیں، سوشل میڈیا کا وقت محدود کریں، پڑھائی اور عبادت کا مستحکم دورانیہ بنائیں، مثبت گروپ بنائیں دوستوں کے ساتھ۔ رجب چیلنج او شروع کر، ہر روز ایک نیک کام شیئر کر۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے وقت زبان مختصر، حقیقت پسند اور عمل پر مبنی ہونی چاہیے۔ مثالوں سے دکھائیں کہ معمولی تبدیلی کس طرح زندگی بدل دیتی ہے۔ 5 بزرگوں اور خاندان کے لیے، رجب میں خاندانی روابط مضبوط کریں۔ رجب گھر کا مہینہ بھی بن سکتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ قرآن کی ایک مختصر تلاوت کریں، رات کے کھانے کے بعد ایک دعا کر، بچوہے کو چھوٹے طریقوں سے روحانیت سکھائیں، روزانہ ایک اچھا قصہ، ایک چھوٹی سی دعا۔ آج ہم نے ایک اچھا کام کیا، او کا معمولہ، اختلافات کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ رجب میں صلح اور معاف کرنے کی ترغیب، خاندان کے لیے پیغام نرم، دلکش اور محبت سے بھرپور ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنا غرور چھوڑ کر رشتہ مضبوط کریں۔ 6
प्रोफेशनल्स और मसरूफ़ अफराद रजब में छोटे रुख बदले मसरूफ़ अफराद के लिए रूहानियत को मसरूफियत में प्रो देना ज़रूरी है। वक्त का मंसूबा बनाएं। नमाज के औकात को मरकज़ी रखें। लंच ब्रेक में कुरान सुने या एक छोटा सा ज़हनी वक्फ़ा लें। खैरियत के मामूलात बनाएं। हर हफ्ते एक दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करें या किसी खैराती खाने में हिस्सा डाल। ज़हन सुकून के लिए सांस के मशक़ें। मुख्तसर मुराक़बा। आशाम को 5 मिनट शुक्रिया लिखना अपना बता के कामयाबी सिर्फ दन्नी ओ नहीं, अंदरूनी सुकून भी कामयाबी है। रजब में दोनों के दरमियान तवाज़ुन बनाएं। 7 तकनीकी चालें। याद दहानी और आदात को मजबूत बनाएं। आज का दौर टेक्नोलॉजी से जड़ा है, इसे अपने फ़ायदे में लाएं। मोबाइल में रोज़ाना याद दहानी सीट करें। आज कुरान पढ़ना हुआ, आज किसी की मदद करनी है। एक ग्रुप बनाएं WhatsApp/Telegram जहां नाजरीन रोज़ाना अपनी छोटी कामयाबियां शेयर करें। ये कम्युनिटी मोटिवेशन बढ़ाती है। एक सादा हदफ ट्रैकिंग शीट बांटें। हर दिन के लिए चेक बॉक्स। लोग जब अपनी कामयाबी देखते हैं तो जोश बढ़ता है। 8 क़ल्बी तब्दीली की कहानी फर्जी मगर हकीकत नुमा मिसाल। एक मुख्तसर दिल को छू लेने वाली कहानी नाजरीन के लिए अमली सबक के साथ। अली नाम का नौजवान था। आम सी नौकरी, आम सी जिंदगी। रजब के पहले दिन इसने फैसला किया, मैं रोज़ाना सुबह 5 मिनट कुरान पढ़ूंगा और किसी एक शख्स की मदद करूंगा। पहले दिन इसने अपनी पड़ोसन की अंदरूनी सफाई में मदद की। दूसरी दिन बाजार में किसी के सामान उठाया। तीसरी दिन इसने नमाज़न तहज्जुद का एक हिस्सा पढ़ा। 1 महीने में इसकी सोच बदल गई। इस में सब्र आया, ताल्लुकात में नरमी आई और उसने अपनी मुलाजमत में भी बेहतर कारकर्दगी के लोगों ने बताया। अली पहले जैसा नहीं रहा। ये फ़र्क छोटे मामूलात का था मगर असर बड़ा निकला। सिर्फ छोटा कदम, मुस्तकिल मिजाजी और नियत, यही कामयाबी की कुंजी है। न आम रुकावटें और उनका हल। हर रास्ते में रुकावटें आएंगी। नाजरीन को ये बताएं कि मसला आम है और हल मौजूद है। रुकावट वक्त की कमी। हल दिन के छोटे हिस्से मुख्तस करें। 5 मिनट का वक्फा बहुत कुछ बदल देता है। रुकावट हौसला ख़त्म होना। हल कम्युनिटी सपोर्ट। रोज़ाना के छोटे चेक पॉइंट्स और हर हफ्ते अपने मकसद का जायज़ा। रुकावट नताइज का ना दिखना। हल सब्र और इस्तिकामत। बड़ी तब्दीलियां हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आती है। ये बात वाज़े करें कि ओ नताइज फ़ौरन नहीं आते मगर अमल फ़ौरन तब्दीली लाता है। ये मोटिवेशनल जुमला नाजरीन को आगे बढ़ाएगा। 10 रजब के ख़ास अमाल। अमल के मशवरे आम और अमली। अगर आप मखसूस अमाल का जिक्र करें तो याद रखें कि बयानिया हौसला अफजा और मजबूर कुन होना चाहिए, ना कि इल्ज़ाम लगाने वाला। कुरान की तिलावत। रोज़ाना एक छोटी सी मिक़दार मुकर्रर करें। मसलन 5 मुनाज़िमिक़्त अहम है। मिक़दार बाद में बढ़ाएं। दुआ और इस्तिग़फ़ार। दिन में मुख्तलिफ वक्फ़ों पर अस्तग़फ़िरुल्लाह कम अज़ कम 10 मरतबा। सदका छोटा सदका भी बड़ी इफ़ादियत रखता है। एक दिन किसी भूखे को खाना देना। किसी बीमार की दवा में हिस्सा डालना। नफली रोज़े अगर इस्तिताअत हो। 1-2 दिन का नफली रोज़ा रूह को ताज़गी देता है। नाज़िरें को बताएं कि मकसद नवाजिश इलाही दिल की ताज़गी और दूसरों की भलाई है, ना कि महज रस्मी तौर पर अमाल को पूरा करना। 11 हफ्तावार और मान रजब का मंसूबा। नमूना नाजरीन के लिए आसान माहाना प्लान फराहम करें जो वो फॉलो कर सकें। हफ्ता अव्वल नियत साजी और छोटे अहदाफ मुकर्रर करें। रोज़ाना 5 मिनट कुरान, एक नेक काम और खुद एहतिसाबी। हफ्ता दुवम नमाज और जिक्र में इजाफा। रोज़ाना कम अज़ कम एक नफली नमाज शामिल करें। खैरात का आगाज़ करें। हफ्ता सिवम रिश्ता साजी। किसी से सुलह करें। ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत करें और सोशल मुदाफ़ियत बुढ़े। हफ्ता चहारुम तासुर और मुस्तकिल मिजाजी। जो आदात बनाएं उन्हें मुस्तकिल बनाने की कोशिश करें। अगले महीने के लिए मंसूबा बना। मंसूबा सादा है, काबिल पैमाइश और काबिल अमल। 12 हतमी पैगाम। उम्मीद, अमल और अल्लाह पर भरोसा। नाजरीन को दिल से बताएं रजब अलमरजब आपको बदलने का मौका दे रहा है। कबूल करें, खौफ छोड़ें और छोटे मगर मुस्तकिल कदम उठाएं। हर शुरुआत मुश्किलात से भरी होती है मगर मुस्तकिल मिजाजी, नियत की पाकीज़गी और अल्लाह की मदद से रास्ता साफ होता जाता है। याद रखें, आनेऊ में अल-आसन आसरा अलिफ तंगी के साथ आसानी है। रजब में जो कोशिश करेंगे इसका असर न सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आपकी आखिरत पर भी पड़ेगा। 13 वापसी के लिए इक़दामात। कॉल टू एक्शन बराए नाजरीन। अब बतौर मेज़बान मोटिवेटर नाजरीन से कह सकते हैं, आज के लिए एक छोटा एदफ मुंतखब करें और कमेंट्स में लिखें। अगर मुमकिन हो तो हफ्ते में अपनी पेशरफ्त शेयर करें। ये कम्युनिटी हौसला बढ़ाती है। किसी एक फ़र्द के साथ रजब चैलेंज शुरू करें। 7 दिन का मुश्तरका प्लान वज़ा करें। ये कॉल टू एक्शन लोगों को महज सुनने से आगे
بڑھا کر عمل کی طرف لے آئے گا 14 اختتامی دعا اور نیک تمنائیں آخر میں ناظرین کے لیے ایک سادہ اور مخلصانہ دعا کریں الو اعامو اجائل ایزیا الشویر برے فن ہیت نیا ویقونیا ویلے التوئین و آغفنر لنیا زاناو بنیا ویجائل نیام نے المادبنرنیا نمرنیا سادہ الفاظ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو رجب الرجب کی برکتوں سے نوازے، آپ کے دلوں میں امید بھر دے اور آپ کو عمل کے قابل بنائے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک شیٹ بنا کر دے سکتی ہوں جسے ناظرین ڈاؤن لوڈ کر کے روزانہ ٹریک کر سکیں۔ روز نامچہ ہفتہ وار چیک لسٹ اور ماہانہ جائزہ میں آپ کے لیے رجب کے لیے ایک ساتھ 30 دنا موٹیویشنل پلان تیار کر دوں گا /گی، جسے آپ ویڈیو پوسٹس کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اسی انداز میں ایک پرنٹ ایبل رجب چیلنج شیٹ بنا کر دوں؟ رجب الرجب میں ناظرین کے لیے موٹیویشن تمہیدی کلمات۔ رجب الرجب کا مہینہ اپنی روحانیت، مواقع اور تجدید احساس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے اندر جھانک کر اپنی زندگی کی سمت کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط بنا سکتا ہے اور عمل کی راہ میں قدم بڑھا سکتا ہے۔ یہ مضمون خاص طور پر ناظرین اور سامعین کے لیے لکھا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو دل میں تبدیلی، مقصد اور ذاتی ترقی کے جذبے کے ساتھ اس مہینے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ رجب الرجب وجہ اہمیت: رجب نوافل، توبہ اور خصوصی اعمال کے لیے بہترین وقت مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر کھلتی ہے اور بندہ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، نیکیاں بڑھانے اور نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ تاریخ میں بھی رجب کا مہینہ اہم واقعات اور تقاریب کا مہینہ رہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کی قدر اور برکت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ ناظرین کے اندر انگیجمنٹ مقصد واضح کریں۔ کسی بھی موٹیویشنل خطاب مضمون کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ ناظرین کا دل جیتیں اور ان میں مقصد کا شعور پیدا کریں۔ رجب کے آغاز پر سب سے پہلے یہ پیغام دیں کہ ہر انسان کے پاس ایک محدود وقت ہوتا ہے اور یہی وقت درست استعمال کرنے سے زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین کو یہ باور کرائیں کہ تبدیلی ممکن ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناموزوں کیوں نہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے چند عملی نکات: ایک، چھوٹے مگر مستقل اہداف مقرر کریں۔ بڑے اہداف تو متاثر کن ہوتے ہیں مگر عملیت کے لیے ہر دن کے چھوٹے اہداف اہم ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ 10 منٹ قرآن مراقبہ کے لیے مختص کریں۔ 2، حساب نفس روزانہ کریں۔ روز کے آخر میں خود سے پوچھیں، آج میں نے کون سی اچھی بات کی، کون سی عادت چھوڑنی ہے۔ اس طرح آہستگی سے بہتری آئے گی۔ 3، نیت کی تجدید۔ ہر عمل سے پہلے نیت صاف کریں۔ جب نیت پاک ہو تو عمال کی قبولیت میں برکت ہوتی ہے۔ ایمان، عمل اور استقامت۔ 3 ستون۔ موٹیویشن صرف حوصلہ افزائی تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ یہ ایمان، عمل اور استقامت کے امتزاج سے حقیقی تبدیلی لاتی ہے۔ رجب میں ناظرین کو یہ سمجھائیں، ایمان اپنے مقصد کو اللہ کی رضا سے جوڑیں۔ جب انسان کا مقصد الہی بن جائے تو مشکلات کے سامنے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ عمل ہر تبدیلی کا لازمی جزو عمل ہے، صرف سوچنا کافی نہیں۔ عملی اقدامات یعنی روزمرہ کی چھوٹی عادات ہی بڑے نتائج دیتی۔ آغاست قامت۔ شروعات آسان ہوتی ہے مگر راستہ مشکل ہو سکتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اضطراب اور خوف کا مقابلہ۔ بہت سے لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، نیا راستہ، نیا ماحول، ناکامی کا ڈر اکثر انسانوں کو روک دیتا ہے۔ ناظرین کو سمجھائیں کہ خوف ایک قدرتی جذبہ ہے مگر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے خوف کا تجزیہ کریں، خوف کی جڑیں تلاش کریں۔ کیا یہ ماضی کے تجربات سے جڑا ہے؟ آئیے مستقبل کے بارے میں غیر ضروری قیاس آرائیاں ہیں۔ عملی چھوٹے قدم اٹھائیں۔ بڑے خوف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور قدم با قدم آگے بڑھیں۔ حمایتی ماحول تلاش کریں۔ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو رکھیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ رجب کا روحانی فائدہ۔ روزانہ کا معمول۔ رجب میں جب ناظرین کسی معمول کو اپنائیں گے تو وہ نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی فوائد بھی محسوس کریں گے۔ ایک مثال، معمول صبح شکر گزاری کا لمبا لمحہ نیت کریں اور دن کا مقصد لکھیں۔ دن مختصر مراقبہ ذکر 5 سے 10 منٹ۔ کسی کمزور کو دعا دیں، کوئی نیکی کریں۔ شام حساب نفس، رات کی نماز، دعا، اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ یہ معمول اگر روزانہ 15 سے 23 دن تک جاری رکھیں تو انسان میں واضح تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند بہتر ہوتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے
اور دن بھر توانائی محسوس ہوتی ہے، عملی عادات جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ ناظرین کو چند ایسی عادات بتائیں جو معمولی مگر اثر پذیر ہوتی ہیں۔ ایک، ہر روز کم از کم ایک اچھا کام کریں، یہ بڑا کام نہیں ہونا چاہیے مگر مستقل مزاجی اہم ہے۔ دو، شکریہ لکھیں، روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ 3، کتاب پڑھنے کی عادت، روزانہ کم از کم 20 منٹ مطالعہ کریں، مذہبی، اخلاقی یا خود ترقی کی کتابیں مفید ہیں۔ 4، صحت کا خیال، وقت پر کھانا، ہلکی ورزش اور پانی کا مناسب استعمال۔ جسمانی صحت روحانی محنت کو سہارا دیتی ہی۔ کھان کا اثر، مختصر مثال، ایک چھوٹی سی مثال سنائیں۔ ایک شخص جو رجب کے پہلے دن نے روزانہ صبح 5 منٹ کا ذکر شروع کیا، شروع میں اسے آسانی محسوس نہیں ہوئی مگر ہفتہ بہ ہفتہ اس کی زندگی میں نظم آیا، تناؤ کم ہوا اور اس نے اپنے تعلقات بہتر کیے۔ 6 ماہ بعد وہ شخص اپنے نیک اعمال میں اضافہ دیکھ کر پرجوش محسوس کرنے لگا۔ کھان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ چھوٹے مستقل عمل بھی بڑے نتائج لاتے ہیں۔ ناظرین کو انرگی دینے والی تقاریر کے انداز، جب آپ ناظرین کو مخاطب کر رہے ہوں تو انداز بیان، آواز کی لہجہ اور وقفے بہت معنی رکھتے ہیں۔ پر اثر آغاز، پہلے چند جملے ایسے ہوں جو سننے والے کا دل پکڑ لیں۔ ایک سادہ سا سوال، مختصر کہانی شروع میں دیجیے، حالات سے جڑیں، ناظرین کے روزمرہ مسائل کو پہچانیں اور ان کے مطابق حل پیش کریں۔ مثبت زبان اپنائیں، منفی الفاظ کم استعمال کریں، مثبت اور امید افزا جملے زیادہ ہوں۔ عمل کی دعوت دیں، ہر میقت کے آخر میں کوئی عملی ٹاسک دیں جسے سامع اگلے دن کر سکے۔ رجب میں توبہ اور معافی، نیا آغاز، رجب ایک بہترین موقع ہوتا ہے پرانی غلطیوں کو چھوڑ کر نیا آغاز کرنے کا۔ ناظرین کو یہ احساس دلائیں کہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت۔ حقیقت میں جو لوگ اپنی غلطیاں قبول کر لیتے ہیں وہی حقیقی مضبوط لوگ ہوتے۔ ٹپس برائے توبہ، سچے دل سے استغفار کریں، الفاظ کے ساتھ دل کا اقرار ضروری ہے۔ انسان کا ازالہ کریں، اگر کسی کا حق مارا گیا تو اس کی تلافی کی کوشش کریں، نئی عادات اختیار کریں۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ رویوں میں تبدیلی بھی ہے، سماج خدمت اور دوسروں کے لیے سوچ۔ رجب کا مہینہ ذاتی اصلاح کا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے سوچنے کا بھی مہینہ ہے۔ ناظرین کو حوصلہ دیں کہ وہ دوسروں کے لیے چھوٹے بڑے کام کریں، صدقہ، وقت دینا، یتیم کی مدد، کسی کو نصیحت کرنا۔ جب انسان دوسروں کی خاطر کچھ کرتا ہے تو اس کا اپنا سکون بڑھتا ہے اور معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ ناکامی سے سبق، ہار کا مطلب ختم نہیں، زندگی میں ناکامی عام ہے۔ ناظرین کو یہ باور کرائیں کہ ہر ناکامی ہمیں کچھ سکھاتی ہی۔ ماوس میں ڈوبنے کی بجائے ناکامی کے اسباق نکالی اور اگلی بار بہتر منصوبہ بندی کرے۔ عمل کرنے کے طریقے، ناکامی کا تجزیہ کریں مگر خود کو سزا نہ جوٹی، کامیابیوں کو جشن منائیں، یہ حوصلہ بڑھاتے آؤ، مستقل رہ کر دوبارہ کوشش کریں۔ عزم کی طاقت حیران کن ہوتی ہے، قیادت اور مثال بننا، ناظرین میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں قیادت کر سکتا ہے، گھر میں، محلے میں، کام پر۔ حقیقی قیادت مثال کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر آپ خود ایک مثبت نمونہ بن جائیں تو دوسرے لوگ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ رجب کے مہینے میں اپنے اندر ایسی خوبیوں کو فروغ دیں جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سک۔ روزمرہ کے عملی مشورے، ناظرین کے لیے ایک آسان چیک لسٹ جو وہ رجب میں اپنا سکتے ہیں۔ روزانہ صبح شکر ادا کریں، دن میں کم از کم 10 منٹ ذکر مراقبہ کر، ہر ہفتے کم از کاف ایک نیک کام کر، سست اور منفی ماحول سے دور رہنے کی کوشش کریں، ہر ماہ اپنے اہداف کا جائزہ لیں اور ضروری تبدیلی کریں۔ خلاصہ، اصلنا موٹیویشن کا مقصد، موٹیویشن صرف عارضی جوش نہیں ہوتی، یہ ایک رہنمائی ہے جو انسان کو اپنے اندر کے بہتر پہلو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رجب میں جب ہم اپنے ارادوں کو مضبوط کریں اور چھوٹے مگر مستقل اعمال اپنائیں تو ہم زندگی کے میدان میں پائیدار تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آخری کلمات، دعوت عمل، ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ رجب کو ایک عام مہینے کی طرح نہ گزاری، اس میں جو برکات ہیں انہیں پہچانے۔ آج ایک عہد کریں، ایک نیکی، ایک عادت اور ایک توبہ، اور انہیں مستقل مزاجی سے جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور ہر سچے دل کی طرف کھل کر آتی ہے۔ اللہ آپ کا حافظ ہو، آپ کو ران مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور آپ کے اعمال میں قبولیت دیا۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون آپ کے لیے خطبے کی شکل میں سٹیج کے لیے خلاصہ سوشل میڈیا پوسٹ سیریز میں تبدیل کر دوں گا۔ رجب میں ناظرین کے لیے موٹیویشن نسم اللعان الرویہمن الرویہنیم۔ آج ہم رجب کے بابرکت مہینے میں ایک ایسی موٹیویشنل گفتگو پیش کر رہے ہیں جو ناظرین کے دلوں کو جاگنے
اپنے مقاصد کو واضح کرنے اور عملی تبدیلی کے راستے اپنانے کے لیے متحرک کریر جب صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، دعوت خود احتسابی نیک اعمال اور اللہ کے قریب ہونے کی پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو تبدیلی چاہتا ہے مگر شروعات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ایک رجب علم رجب مختصر مگر مان خیز تعارف رجب اسلامی مہینوں میں سے ایک محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت تارخ اسلام اور روایات میں واضح ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے دلوں کی صفائی، اپنی زندگی کی ترتیب اور اپنے اعمال کی درستی کے بارے میں سنجیدہ فیصلے کر سکتے، اور جب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اگر ہم اسے اللہ کی رضا میں صرف کریں تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ دو دل کی دعوت مقصد کا تعین سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے لیے واضح مقصد قائم کریں۔ مقصد جتنا چھوٹا آ بڑا ہو، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ عام طور پر انسان اپنے دن گزار دیتے ہیں مگر بغیر مقصد کے۔ رجب ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ عادت بدلے، لہٰذا آج کے دن اپنے دل سے پوچھیں، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ میں کس مقام تک پہنچنا چاہتی ہوں؟ آنے والے 6 ماہ میں کون سی عادتیں بدلنی ضروری ہیں؟ یہ سوالات آپ کو راستہ دکھائیں گے۔ مقصد لکھ لیں، ہاتھ سے لکھنا دماغ میں نقش ہونے میں مؤثر ہوتا ہے۔ ایک واضح تحریری منصوبہ بنائیں، مختصر مدتی 1 ماہ، درمیانی مدتی 6 ماہ اور طویل مدتی 1 سال۔ اہداف 3 چھوٹے قدم بڑے نتائج۔ کبھی کبھی بڑے مقاصد خوفزدہ کر دیتے ہیں مگر رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹے قدم بڑے نتائج لاتے ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹا عمل کریں جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائے۔ مثالیں، روزانہ 5 منٹ قرآن کا مطالعہ بڑھا کر 15 منٹ کا روزانہ ایک اچھا عمل جیسے کسی کے لیے دعا، کسی محتاج کی مدد، کسی کے ساتھ نیکی کرنا۔ ہر ہفتے ایک بری عادت کم کریں اور اسے کسی مفید عادت سے بدلیں۔ یہ چھوٹے اقدامات جمع ہو کر آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ یاد رکھیں، مستقل مزاجی استعداد سے زیادہ مؤثر ہے۔ 4 روحانی اصلاح کے عملی طریقے۔ رجب کا مقصد صرف جذباتی تحریک نہیں بلکہ عملی اصلاح بھی ہے۔ ذیل میں کچھ عملی راستے دیے جا رہے ہیں۔ جیم نہیں اپنا کر آپ اپنے روحانی سفر کو تقویت دے سکتے ہیں۔ 1 نماز اور اذکار میں استحکام۔ کوشش کریں کہ نمازوں میں خشوع اور حضور قلب پیدا کر، اگر کسی نماز میں دیر ہو جائے تو معافی مانگیں اور اگلی نماز میں سدھار کر روزانہ کم از کم ایک سیاق میں اللہ کے ذکر کے لیے وقت مختص کریں۔ 2 قرآن کا باقاعدہ مطالعہ۔ قرآن کو روزمرہ کا حصہ بنا، شروع میں روزانہ 1 صفحہ مختصر سورہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے مان پر غور کریں۔ قرآن ہدایت بھی ہے اور زندگی کی رہنمائی بھی۔ 3 خلوص نیت۔ ہر عمل کے پیچھے نیت کی صفائی رکھیں، نیت کو خالص اللہ کے لیے بنائیں اور ہر نیکی کو اسی نیت کے تحت کریں۔ 4 صدقہ و خیرات۔ رجب کے مہینے میں صدقہ کرنا دل کو نرم کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے، چاہے چھوٹا سا صدقہ ہو، اس کا تسلسل ضروری ہے۔ 5 ناول دوستیاں اور تعلقات میں سدھار۔ براہ راست بالواسطہ کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو اس میں صلح کوشش کریں۔ رجب امن اور مصالحت کا مہینہ بھی ہے، دشمنی ختم کریں اور تعلقات کو بہتر بنائیں۔ 5 ذہنی اور جسمانی تندرستی۔ روحانیت کے ساتھ جسمانی اور ذہنی صحت بھی ضروری ہے۔ صحت مند جسم اور صاف ذہن کے بغیر انسان عبادت میں مکمل توجہ نہیں دے سکتا۔ چند مشورے، متوازن غذا اور مناسب نیند، روزانہ معمولی ورزش، چہل قدمی کو شامل کریں۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، سانس کی مشقیں، مختصر مراقبے کی عادت بنا۔ عادات آپ کو دن بھر فعال اور متحرک رکھیں گی تاکہ آپ اپنی عبادات اور ذاتی اصلاح میں پوری توانائی لگا سکیں۔ 6 خوف سے نہیں، محبت سے خدا کی طرف موٹیویشن۔ عام طور پر خوف جزا کے خوف سے آتی ہے مگر رجب ہمیں محبت کی جانب بھی بلاتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو عمل خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کی محبت کیسے بڑھائیں؟ روزانہ اس کے چھوڑے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی صفات، رحمت، مغفرت، علم پر غور کراس کے قریب آنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل کریں۔ روزانہ کی یکساں کا محبت کے ساتھ کوشش کریں اور جب گزر جائے تو رنج نہ کریں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ 7 ناظرین کے لیے مخصوص پیغامات۔ TV/YouTube/سوشل میڈیا۔ اگر آپ ناظرین کے سامنے ہیں، چاہے ٹی وی، یوٹیوب دیگر سوشل میڈیا پر، آپ کا اثر بڑا مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ عملی ٹپس ہیں جو آپ کے پیغام کی تاثیر بڑھائیں گی۔ سچے دل سے بات کریں۔ سکرپٹ بھی اچھا ہے مگر جب آپ دل سے بات کریں گے تو ناظرین آپ کو محسوس کریں گے۔ مختصر اور واضح نکات دیں۔ لوگ طویل تقریر میں الجھ سکتے ہیں، ہر ویڈیو/برنامے میں 3-4 واضح نکات رکے عمل چیلنجز دیں۔ مثال کے طور پر، اگلے 7 دن میں روزانہ 5 منٹ قرآن پڑھیں،
اس قسم کے چیلنج ناظرین کو شامل کرتے آؤ شخص کہانیاں شیئر کریں۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، مگر خلوص کے ساتھ شیئر کریں، نہ کہ دکھاوا۔ کال ٹو ایکشن۔ ہر پیغام کے آخر میں ناظرین کو چھوٹا عملی قدم بتائیں۔ دعا نے کیا ایک اچھا عمل 8 رکاوٹیں اور ان کا حل۔ کئی بار ہم آغاز کرتے ہیں مگر مشکلوں کی وجہ سے رک جاتے۔ آوان رکاوٹوں کو سمجھ کر ان کے حل کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ عام رکاوٹیں: کمزور ارادہ۔ اس کا حل یہ ہے کہ بڑا منصوبہ نہیں بلکہ چھوٹے روزانہ کے اہداف بنا۔ وقت کی کمی: اپنی روزمرہ میں سے چند منٹ نکالیں۔ اگر کسی کو صبح وقت نہیں ملتا تو رات میں 5 منٹ ضرور نکالواس باختہ رہنا۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا کنٹرول کریں۔ نیک مقصد کے لیے وقت مقرر کریں اور اس کی پابندی کر۔ سست اور مایوسی: اپنی کامیابیوں کو نوٹ کریں، چھوٹی جیتوں کو سراہیں، یہ حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ 9 عملی پلان۔ رجب کی 30 دن نیچے ایک عملی منصوبہ دیا جا رہا ہے جسے ناظرین بآسانی اپنا سکتے ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹا مگر مان خیز عمل ہوگا۔ دن 1: 3 روزانہ کم از کم 10 منٹ قرآن پڑھیں، اگر ممکن ہو تو معنی کا مطالعہ کریں۔ دن 4: 6 روزانہ ایک نیک عمل کریں، کسی کو خوش کر دیں یا کسی کی مدد کریں۔ دن 7: 9 روزانہ 5 منٹ ذہنی مراقبہ اور شکر ادا کریں۔ دن 10: 12 نمازن تہجد رات کی دعا کے لیے کم از کم ایک بار اٹھیں، اگر ممکن ہو تو۔ دن 13: 15 روزانہ صدقہ یا کسی محتاج کی مدد۔ دن 16: 18 کسی سے سبق آموز گفتگو کریں یا علمی پروگرام دیکھیں۔ دن 19: 21 اپنے اندر ایک بری عادت کم کریں، مثلا غیبت بدزبانی۔ دن 22: 24 کسی کے ساتھ صلح کریں یا ٹوٹے تعلقات درست کریں۔ دن 25: 27 اپنے پیاروں کے لیے دعا اور ان کے ساتھ وقت بڑھائیں۔ دن 28: 30 پورے مہینے کا جائزہ لیں، کامیابیاں نوٹ کریں اور آئندہ کے لیے منصوبہ بنائیں۔ یہ منصوبہ آپ کو روزانہ ایک چھوٹا ہدف دے گا اور مہینے کے آخر میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ 10 مثال مختصر حقیقی کہانیاں۔ ان کہانیوں کا مقصد آپ کو دکھانا ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ کہانی ایک شخص جو صبح سوتا تھا اور نماز کو پیچھے ٹالتا تھا، رجب میں چھوٹے اہداف سے شروع کیا۔ پہلے دن 5 منٹ پڑھ آئی، پھر نماز کی پابندی۔ 3 ہفتوں میں اس کی زندگی میں نظم آ گیا اور اس کا دل زیادہ خوش محسوس کرنے لگا۔ کہانی 2 ایک نوجوان نے رجب میں کسی محتاج کی مدد کا فیصلہ کیا۔ مستقل چھوٹا صدقہ، چند ماہ بعد اس کے مالی حالات میں بھی بہتری محسوس ہوئی اور اس کے دل کو سکون ملا۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ نیت اور مستقل مزاجی کے ساتھ چھوٹے قدم کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ 11 ناظرین کے لیے آخری پیغام۔ رجب رجب ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم خود کو دوبارہ ترتیب دہ مہینہ دروازہ ہے جو ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ ناظرین کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو خود پہلے تبدیل ہوں۔ اب کا عمل اب کے الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولے گا۔ یاد رکھیں، ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ چھوٹے اقدامات آپ کو دور تک لے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، کبھی ہار نہ مانے۔ 12 دعا اور ختم کلام۔ السویلما اویل عواما اوے رحمیا اللوین اوے بیرے ویتایا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں۔ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمارے عملوں میں استقامت دے۔ رجب رجب کی برکتوں کو ہمارے لیے باعث خیر بنا دے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو الفاظ کے عین مطابق لفظی محدودیت کے ساتھ بھی ترتیب دے دوں۔ آپ مخصوص نقطہ جات، مثلا نوجوانوں کے لیے پیغام، خواتین کے لیے مخصوص پیغامات، سوشل میڈیا کے لیے شارٹ ورژن مانگیں تو میں اسی طرز پر الگ الگ ورژنز بنا دوں گا۔